السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم۔ میرے بھائی اور دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستی کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، کہ اب میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ ہائے ہائے، آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت ہے اور آپ کی زندگی بھی بہت خوبصورت۔ میں آپ کو مختصر اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے مکہ سے مدینہ، مکہ چھوڑ کر مدینہ۔ راستے میں بھوک لگی، کھانے کا کوئی سامان تھا نہیں، تو آپ نے ایک خیمہ دیکھا، وہاں گئے تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اماں کچھ کھانے کے لیے ملے گا؟ کہنے لگے بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو۔ ایک بکری کھڑی تھی، بالکل لاغر، کمزور، اس کے جسم پر سوائے کھال کے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اماں اگر آپ اجازت دیں تو دودھ دوں۔ کہنے لگے بیٹا اتنی کمزور ہے، لاغر ہے، سوائے کھال کے اس کے جسم پر کچھ بھی نہیں، یہ کیسے دودھ دے گی؟ آپ نے فرمایا اجازت تو دیں۔ کہا ٹھیک۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے ایسی بکری کے بارے میں کہ جو اتنی کمزور ہے، لاغر ہے، چل بھی نہیں سکتی ہے، تو وہ یوں آپ کو غور سے دیکھنے لگی کہ یہ نوجوان کیا کرتا ہے۔ آپ نے بکری کے تھن میں جو ہاتھ لگائے وہ نیچے ہو گئے، دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے برتن لیا، دودھ نکالا اور اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا اور خود بھی پیا۔ پھر دوبارہ دودھ نکالا، برتن بھر کے اس بوڑھی اماں کو دیا اور آپ چلے گئے۔ جب شام کو ان کا خاوند آیا ابو معمد، تو کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے؟ کہ اس بکری سے۔
بکری اتنی لاغر ہے، اتنی کمزور ہے، سوائے کھال کے اس کے جسم پر کچھ بھی نہیں، یہ دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ کہاں ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھ میں اتنی تاثیر تھی یہ جادو کہ اس نے تھنوں کو جیسی ہاتھ لگایا سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ تو کہنے لگا ان عقیلی، بتاؤ کیسا تھا؟ تو اب اس نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے رأیت رجلا ظاہر البضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تطر به ثعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وضف في صوته سحل في لحيته كثاثة في عنقه سطح أكهل أحبر أزج أقرم وإن سمت فعليه الوقار وإن تكلم علاه البهار۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ تھے اس اماں کے، اماں کیا الفاظ بول گئی۔ آج تک بڑے بڑے علماء تھک رہے ہیں ان الفاظوں کے ترجمہ کرتے ہوئے۔ کہنے لگی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، ایک شخص کو دیکھا کہ مجھے لگا کہ 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، خوبصورت چہرہ، حسین و جمیل چہرہ۔ ایک اور حدیث میں اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں، عظیم الحامہ، خوبصورت سر، بڑا، واسع الجبین، چوڑا ماتھا، خوبصورت ماتھا، کھلا ہوا، اظہر اللون، کلیوں جیسا چمکتا ہوا خوبصورت۔ پھول میں اتنی چمک نہیں ہوتی لیکن کلی میں چمک ہوتی ہے، تو کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا،